والدین کے اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آپس میں تعلقات کے خراب ہونے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے کی کچھ معروضات آج کی نشست میں پیش کرنا مقصود ہے۔ والدین اولاد کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، والدین کی بڑی عظمت ہے، والدین کی بڑی قدر ہے، والدین کا بڑا احترام ہے۔ ان کی عظمت کتنی ہے، ان کا احترام کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کی قدر کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور والدین کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اور والدین کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے یہ محدود تعلق نہیں ہے، یہ عارضی تعلق نہیں ہے، یہ وقتی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہے۔ جب یہ رشتہ اولاد اور والدین کے درمیان کا جو رشتہ ہے، جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ والدین اپنی اولاد کو کسی بھی وجہ سے عاق کر دیں تب بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، اولاد اپنے والدین سے تعلقات ختم کر دیں تب بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد سے راضی ہیں، والدین اپنی اولاد سے خوش ہیں تو پھر اللہ بھی خوش ہے، اللہ بھی پھر اولاد سے راضی ہے۔ اگر کسی کے والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر رب بھی ناراض ہے، والدین ناخوش ہیں تو پھر اللہ بھی ناخوش ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی وہ کوشش کرتے رہا کریں۔ اور یہ تعلق ہمیشہ کا تعلق ہے۔ اولاد کے بڑے ہونے کے بعد، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد یا اولاد کی شادی ہو جانے کے بعد یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح والدین نے اپنی اولاد کو جنا ہے، اولاد کو جننے کی وجہ سے بھی وہ والدین ہیں، ان کا احترام ہے، ان کو پالنے، ان کی نشو و نما کرنے کی وجہ سے بھی، ان کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے بھی، اور ان کو اچھا خرچ دینے کی وجہ سے بھی والدین ان کے والدین ہیں، پڑھانے لکھانے کی وجہ سے بھی والدین ان کے والدین ہیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے پھر بھی وہ والدین ہیں۔ اولاد کی اگر شادی ہو جائے، اپنے اپنے گھروں میں کو بسانے میں لگ جائیں
تب بھی والدین ان کے والدین ہیں اور یہ رشتہ اور یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح بچپن میں اولاد اپنے والدین کی رضا کے مطابق ان کے حکم کو مانتی ہے اور ان کو خوش کرتی ہے، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد اور شادی ہو جانے کے بعد بھی یہ اولاد پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں، مرتے دم تک ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں۔ ہمارا مغربی جو فلسفہ ہے اور جو جدید فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے، جب اولاد کی شادیاں ہو جائیں تو ان کا والدین کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے اپنے گھر ہیں، ان کے اپنے آگے اولاد پیدا ہو گئی ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اس لیے اولاد کے جوان ہونے اور ان کی شادیاں ہو جانے کے بعد اب والدین کی جو ذمہ داری ان پر تھی، والدین کے جو حقوق ان پر تھے وہ ختم ہو گئے۔ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو اولڈ ہوم میں ان کو داخل کرا دیا جائے، سرکاری کھاتے میں ان کو ڈال دیا جائے، یہ اپنی باقی ماندہ جو زندگی ہیں یہ وہاں گزاریں۔ یہ جدید مغربی فلسفہ کا تقاضا یہ ہے، لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ اولاد بالغ ہونے کے بعد بھی اور ان کی شادیاں ہو جانے کے بعد بھی ان کا والدین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے۔ والدین اپنی بڑی اولاد کو ہدایت دینا چاہیں، ان کی زندگی میں مداخلت کرنا چاہیں، ان کو مشورے دینا چاہیں، ان کی بہتری کے لیے ان کو مشورے دینا چاہیں، اگر وہ راہ راست سے ہٹ جائیں، شادی کے ہو جانے کے بعد بھی اگر اولاد راہ راست سے ہٹ رہی ہو تب بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بڑی اولاد کو بھی راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کریں، مداخلت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کریں۔ حدیث پاک میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی ہے، ہدایت بیان فرمائی ہے کہ جناب اولاد کے بڑے ہونے کے بعد والدین کی مداخلت پھر بھی قائم رہنی چاہیے اور والدین کی نظر اپنی اولاد پر رہنی چاہیے اور ان کی ذرا سی کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو نظر انداز نہ کریں، سمجھائیں بجھائیں۔ بے شک شادیاں ہو جائیں تب بھی اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے روک ٹوک کر سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں، ان کو بہترین مشورے دے سکتے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کی ان کو تلقین کر سکتے ہیں۔ یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور یہ تعلق جنت میں بھی رہے گا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ یہ تعلق پھر بھی قائم رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو جدید مغربی فلسفہ ہے کہ اولاد کی شادیاں ہو جانے کے بعد تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اولاد کی شادیاں ہو جائیں تو جو بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، مرد کو بڑی قوت سے نوازا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن عورت ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے نگہبان مرد ہیں، عورتوں کے نگران مرد ہیں۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا نگہبان بنایا ہے، ان کا نگران بنایا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ
کوالٹی رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور وقت پر بہترین فیصلے کر سکتا ہے، اس کے پاس قوت ارادی کی طاقت موجود ہے، وہ بر وقت اچھے فیصلے کر لیتا ہے، اور عورت ذات کے اندر فطری طور پر اس کے اندر رب تعالیٰ نے کمزوریاں رکھی ہیں، اس لیے بر وقت پر صحیح فیصلے بس اوقات ان سے صادر نہیں ہو سکتے، وہ کمزور ہے۔ اس لیے بالخصوص عورتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ میں سب سے اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر بھی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتے ہیں، یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سلجھانا کیسے ہے، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں بڑوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، اس سلسلے میں بھی قرآن پاک نے بڑی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر زوجین میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ مرد کے خاندان میں سے ایک منصف اور عورت کے خاندان میں سے ایک منصف، یہ دونوں منصف برادری کے دونوں بزرگ بڑے یہ جمع ہوں اور مل بیٹھ کر ان دونوں کی بات کو سنیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، صلح کی کوشش کریں، بہتری کی کوشش کریں، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں طرف کے بزرگ بڑے اگر اس جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں بزرگ اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان خیر پیدا فرما ہی دے گا، اللہ ان کو خیر کی توفیق عطا فرما ہی دے گا، اور ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان صلح ہو ہی جائے گی۔ جب بڑے ٹھیک ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کریں اور بر وقت فیصلے کریں، اچھے فیصلے کریں، قرآن و سنت کی رہنمائی میں فیصلے کریں اور اپنے تجربے کی روشنی میں بہتر فیصلے کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی صلح کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور وہ بر وقت صحیح فیصلے ہو بھی جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ذمہ داری رب تعالیٰ نے بڑوں پر رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد والدین کو اپنی اس بیٹی کی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ یہ شادی کے بعد اس کا گھر الگ ہو گیا، والدین اپنے گھر میں ہیں، بیٹی اپنے گھر میں ہے، تعلق ختم ہو گیا، اب اس کی زندگی ہے وہ جیسے گزارے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد بھی اس کی زندگی کو دیکھتے رہیں، اس کی زندگی پر نظر رکھیں۔ اگر کوتاہی بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے ہے تو پھر صلح کی کوشش کریں اور ان کے درمیان صلح کریں اور بہترین ان کے ساتھ رول ادا کریں، اور اگر کوتاہی اپنی بیٹی کی ہے تو اس کو سمجھائیں بجھائیں، اور اگر بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور سسرال والے بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ اس ظلم سے اپنی بیٹی کو نجات دلائیں۔ تعلق ختم نہیں ہوتا شادی کے بعد، بیٹی کی زندگی میں مداخلت کرتے رہیں، اس کی زندگی کو چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو فوراً ٹوکیں، منع کریں۔ بیٹی کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے اس کو روکیں، سمجھائیں بجھائیں، اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب تیرا مرنا جینا ادھر ہی ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اپنی زندگی کو خود بناؤ، خود سنبھالو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، ہمارا بس اوقات تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد ایک واقعہ اس سلسلے میں حدیث میں بیان ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بہت سارے قریش کے قبیلے، قریش کے لوگ مسلمان ہوئے،
ان لوگوں میں سے ابو جہل کا جو خاندان تھا وہ خاندان بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اس کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل تو خود جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد اس کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب اس کی بیٹی مسلمان ہوئی تو چونکہ ایک رئیس کی بیٹی تھی، بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو کسی نے از راہ محبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، رئیس زادی ہے، اس لیے تمہارے جوڑ کی ہے، تم اگر چاہو تو اس کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو۔ یہ کسی نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ لیتا ہوں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے مشورہ دے دیا ہے اور میں اس پہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں۔ اس بات کا علم ہوا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے شوہر حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دیکھی ہے۔ ابو جہل اور ابو جہل کا پورا خاندان میرے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا ہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے ہیں، ایذائیں دیتے رہے ہیں۔ میں نے بچپن میں وہ سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح میرے بابا پر ابو جہل ظلم کیا کرتا تھا، دوسرے لوگوں سے ظلم کرواتا تھا، اور یہ ہمارا جانی دشمن رہا ہے۔ اس لیے میں نے سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ بے شک وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارا جائز ہے، حلال ہے، کر سکتے ہو، شریعت نے منع نہیں کیا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، لیکن ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ میں اس خاتون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی، ہمارا عرف، ہمارا ماحول اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں تمہیں اس سے منع کر رہی ہوں کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ یا نبی اللہ، اے میرے ابا جان، عورتوں کے معاملے میں کبھی اچھائی بھی تم کرتے ہو، بیٹیوں کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے کو کبھی دیکھتے بھی ہو، اس پر غور بھی کرتے ہو، اگر بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو تمہاری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کو تکلیف سے نکالو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ میں تو سب کے لیے مہربان ہوں، غیروں کے لیے بھی مہربان ہوں، اپنوں کے لیے بھی مہربان ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مہربان ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی میں مہربان ہوں، مجھے ماجرا بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی سخت بات پہلی مرتبہ آپ نے میرے سامنے کی ہے، وجہ تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا داماد علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ یکدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اور جیسے اچانک کسی کے سامنے کوئی ایسی خبر اس کو ملتی ہے کہ جو چونکنے والی ہو، اہم خبر ہو، تو آدمی یکدم ہل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکدم چونک پڑے اور فرمایا کہ اچھا، علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا سوچ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ جی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، مسجد میں صحابہ بھی جمع ہیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں جو بیان فرمایا، بڑے جوش کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں محمد اس چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو رب تعالی نے حرام قرار دیا ہے میں محمد اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات بھی سن لو کہ خاتون جنت کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی ایک جگہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب حضرت علی بیٹھے ہیں مجمع میں، بات سن رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بات میرے متعلق ہو رہی ہے، وہ سمجھ گئے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش جذبہ انتہا کو تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے، لیکن میں بات ماحول کی کر رہا ہوں۔ بس اوقات ایک چیز اسلام میں جائز ہوتی ہے، لیکن ہمارا عرف اور ہمارا ماحول اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جب کسی کا رشتہ طے کیا جائے، مرد اور عورت کا رشتہ جب طے کیا جائے، تو اس میں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ان دونوں کا آپس میں مزاج بنے گا کہ نہیں بنے گا، مزاج ان کا ایک ہے یا نہیں ہے، ان کے درمیان نبھا بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اگرچہ نکاح جائز ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے، ماحول کو دیکھنا چاہیے، عرف کو دیکھنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے، دونوں کے مزاج کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے تو پھر رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے۔ اب ماحول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون جنت کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی ایک جگہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے پھر بعد میں حضرت علی کو بلا کر بھی فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہو۔ اور یہ کس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی؟ خاتون جنت کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، بیٹی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، بیٹی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، اور اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش فرمائی، اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شادی کے بعد بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی تکلیف ان کو پیش آ رہی ہے، اگر وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی غم اور دکھ کے اندر مبتلا ہیں، تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے دکھ کا مداوع کریں، ان کی تکلیف کے خاتمے کا سبب بنیں اور ان کی تکلیف ختم کرانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد تعلق ختم نہیں ہو جاتا، والدین کا تعلق اولاد کے ساتھ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی ایک یا دو یا تین مطلقہ یا بیوہ والدین کے گھر آ جائے اور پھر وہ ان پر صبر کرے، ان کے حقوق ادا کرے اور اپنے گھر میں ان کو خوش دلی کے ساتھ رکھے، ان پر خرچ کرے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس کی بیٹی مطلقہ ہو کر یا بیوہ بن کر والد کے گھر آ جاتی ہے اور والد خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مطلقہ بیٹی اگر گھر میں آ جائے مختلف انداز سے اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تو اپنے گھر کو نہیں بسا سکی، اپنے گھر کو نہیں بچا سکی، نبھا نہیں کر سکی تو اپنے خامد کے ساتھ تانے اس کو دیے جاتے ہیں، گھر کے اندر اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ والد اگر صبر کر لے تو بہن بھائی اس کو تانے دیتے ہیں۔ ایک وہ مطلقہ ہوتی ہے، اس پر وہ زخم، بیوہ ہوتی ہے اس پر وہ زخم، اور پھر یہاں سے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہیں، اور یہ احکام ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا سبق خلاصہ یہی ہے کہ اولاد کا والدین کے ساتھ اور والدین کا اولاد کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق محدود تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا تعلق ہے، یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔